السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے۔ جی ہاں، ایک نئے موضوع اور ایک نئی سوچ کے ساتھ میں اور آپ ہیں ایک اپنے پروگرام دل کی بات صفا کے ساتھ۔ آج جس موضوع نے مجھے تھوڑا سا جھنجھوڑا وہ تھا، چلے اسی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ موضوع کا نام پھر آپ خود سوچیے گا یا میں اس کو خود چن کے جو ہے نا آپ کو ٹائٹل پہ لگا دوں گی، ٹھیک ہے؟ بات کرتے ہیں کہ جب بچے اور بڑے کسی چیز کے ٹوٹنے سے گھبرا جاتے ہیں تو اصل میں وہ اس لیے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے ٹوٹنے سے نا کسی اور کا دل دکھ سکتا ہے۔ وہ اشیاء کو سنبھالتے ہیں تاکہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ چیز ٹوٹے گی نا تو پیار کرنے والے اداس ہو سکتے ہیں۔ چیز کا ٹوٹنا انہیں اتنا برا نہیں لگتا، مالی نقصان بھی وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نقصان کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کو تکلیف ہو، ان کا دل دکھے، یا وہ پریشان ہوں، یا وہ کسی مالی پریشانی میں آئیں، تو یہ سوچ ہوتی ہے جو انہیں اندر سے پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ وہ اصل میں چیز نہیں بچاتے، بلکہ بچاتے ہیں اپنے پیاروں کے چہروں پر مسکراہٹیں، اپنے پیاروں کا سکون، ان کی خوشی۔ ایک مثال سے اگر آپ کو سمجھاؤں نا تو ایک چھوٹی سی مثال، جیسے عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اگر اپنی امی کا خوبصورت اس کا جو کپ ہے وہ ہاتھ سے ٹوٹ جاتا ہے، اچانک اس مگ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹنے لگتا ہے تو بچہ گھبرا کر رونے لگتا ہے۔ لیکن غور کریں نا ہم تو وہ مگ کے ٹوٹنے پر اس لیے نہیں رو رہا کہ اسے اپنی چیز، اس کی ماں کی چیز کھو جانے کا غم ہے۔ اصل میں نا وہ اس لیے رو رہا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ امی کو دکھ ہوگا، اب ہائے اللہ میری امی کا مگ ٹوٹ گیا، امی اب پریشان ہو جائیں گی، امی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یعنی بچہ کپ کو نہیں بچانا چاہتا، وہ اپنی ماں کی مسکراہٹ بچانا چاہتا ہے۔ آ گئی اب آپ کو بات سمجھ؟ اسی طرح بڑے بھی اپنی بعض اوقات بہت ساری چیزوں کو اس لیے ٹوٹنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں اس کے نتیجے میں ان کے امی ابو پر کوئی بوجھ نہ پڑ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی لوگ خوش قسمت ہیں، جو بچاتا ہے اس کی قسمت میں دوسروں کے دل جیتنے کا سکون ہے، اور جو بچایا جا رہا ہے نا اس کی قسمت میں دوسروں کی بے مثال محبت ہے۔ ایسے سمجھتے ہیں کہ محبت میں کوئی کم یا زیادہ خوش قسمت نہیں ہوتا۔ اصل جو خوش بختی ہے نا وہ یہ ہے کہ رشتے میں دینے والا بھی محبت دے رہا ہے اور لینے والا بھی محبت لے رہا ہے۔ ہاں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی فطرت میں ایک خاص قسم کی نرمی، احتیاط چھپی ہوتی ہے۔ ان کی بہت ساری نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگر ہم جج کریں نا تو اس قسم کی خصوصیات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہ چیز ضرور پائی جائے گی۔ جیسے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں ایسے لوگ، یہ لوگ نا ہر قدم سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ ان کے لیے اپنی آسانی سے زیادہ دوسروں کا سکون اہم ہوتا ہے۔ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی سخت بات زبان پر لاتے نہیں، اپنوں کے لیے سختیاں برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر کچھ کہنا بھی ہو تو ایسے کہہ دیتے ہیں کہ سننے والے کو بوجھ نہ لگے بلکہ پیار محسوس ہو۔
قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر اپنی خوشیوں اور خواہشوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں تاکہ دوسروں کی خوشیاں قائم رہیں۔ انہیں یہ سکون ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے بس مطمئن رہیں، خود پر سختی کر لیتے ہیں۔ یہ اپنی تکلیف کو چھپانا بھی جانتے ہیں، لیکن دوسروں کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، خاص طور پر اپنے والدین کی۔ محبت کے اصل معنی یہی لوگ جانتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف لینے کا نہیں بلکہ اپنوں کو نقصان سے بچانے کا نام ہے۔ اس لیے اپنی ہر حرکت، اپنے ہر عمل اور ہر بات میں دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل وہ چراغ ہوتے ہیں جو خود جلتے ہیں مگر دوسروں کو روشنی دیتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا دل دیا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے سکون کو اپنی ترجیح بنا لیتا ہے۔ چلیے ان کے لیے ایک دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رحم کرنے والے، اے بخشنے والے، میں تیرے حضور ان لوگوں کے نام ایک عرضی بھیجتی ہوں جو اپنی چھوٹی بڑی حرکت میں یہ سوچتے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ یا اللہ، انہیں اپنے فضل اور اجر سے بہت عطا فرمانا، ان کے دلوں کو ہمت، صبر اور شکر سے بھر دینا، ان کے دکھوں کو آسان کر دینا میرے اللہ، ان کے صبر کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بھلائی سے دینا میرے اللہ۔ اے اللہ، ان کے گھروں میں سکون دے دو، اولاد میں نیکی اور روزی میں برکت ڈال دینا میرے اللہ۔ یا اللہ، میری ایک عاجز سی دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ، میرے سامنے جو لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، یا اللہ ان میں بھی ایسی ہی شفقت، حساسیت اور دوسروں کے دکھ بانٹنے کی صلاحیت عطا فرما دو تاکہ وہ بھی اپنوں کے لیے سکون کا باعث بنے۔ یا اللہ، اے پاک پروردگار، نیک نیتی سے مانگی ہوئی دعا ہے۔ اللہ، آپ خود ہی فرماتے ہیں مَن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کہ جب اضطراب میں مومن مانگتا ہے تو میں قبول فرماتا ہوں۔ یا اللہ، میری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے، آمین۔ یہ نیت قبول فرما لو اور ہم سب کو ایک دوسرے کی خاطر پیار محبت دینے والا بنا دو، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔